سے بول رہا سبحان اللہ تو ہم بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نبی زندہ، بولو ہمارا نبی. تو بخاری شریف کی حدیث پر یہ ترجمہ بھی نہ کر دیں حضرت اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ احمد آباد والا کتنی تقریر سنتا ہے جی، اس سے پہلے کتنی کر چکے، پھر ابھی کر دیا، اب بتائیے نا کتنی سنو گے. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب تک اس کو دال میں نمک کے برابر نہ کر دوں تو آتا ہی رہوں گا. نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، جب حضور کا بلاوا ہوا تو حضور نے کیا کیا جانتے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور گئے اپنے چچا کی قبر پہ. کہاں گئے؟ چچا کی. کون چچا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر کا ہے مدینہ شریف میں احد پہاڑ کے دامن میں. وصلی، اور قبر پہ جا کر حضور نے نیت باندھی اور نماز جنازہ 8 سال کے بعد پھر سے پڑھی. یا اللہ، 8 سال کے بعد جنازہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مگر یہ نبی کا پاور ہے، وہ نبی کا اختیار ہے، کیونکہ جنازہ ایک طرح کی دعا بھی تو ہے کہ نہیں؟ تو حضور گئے چچا کی قبر پہ ہاتھ باندھ کر پھر سے نماز جنازہ پڑھی. ہاتھ باندھ کر، آج ہم سنی ہاتھ باندھ کر غریب نواز کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ لیا تو یہ بدھوا کہتا ہے یہ قبر پجوا ہو گیا. ارے ظالم، نبی نے ہاتھ باندھ کر نماز جنازہ پڑھی تو جب نبی قبر پجوانے ہوئے تو ہم کیوں قبر پجوا ہو جائیں گے؟ بولو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں سبحان اللہ. یہ بلا سمجھے بولتا ہے، گدی تو ہے مگر گدی میں بدھی کہاں سے لائے گا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. چنانچہ سنیے بخاری شریف ہے، اب بخاری شریف کا جلد ثانی ہے اور جلد ثانی کی بڑی پیاری حدیث شریف ہے سبحان اللہ. پارہ 16 ہے، بولو با پارہ 16 ہے. حدیث نمبر 6 ہے، باب ان رکس النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یوم الفتح انس قال دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على مکہ فی یوم الفتح ولا راس المغفر فلما نضوا جاء رجل فقال یا رسول اللہ عبد اللہ ابن خطل متعلق باستار الكعبہ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقتلوه. بخاری شریف ہے بھیا، لمبی حدیث جو پڑھی ہے ترجمہ آج کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ترجمہ کروں گا. سبحان اللہ. دیکھو دیکھو، من دخلہ کانا آمنا. حرم ہے نا، حرم میں چلے جاؤ امن ہو گیا. حرم میں جہاں کعبہ ہے نا، مسجد حرم، اس میں قتل و قتال کرنا، خون بہانا منع ہے. بولو کیا ہے؟ منع ہے. بولو کیا ہے؟ قتل کرنا ہے تو لے جاؤ حرم کے باہر، لے جاؤ حرم کے باہر، لے جا کے قتل کرو. حرم میں نہ کرو، حرم کے باہر لے جاؤ، وہاں خون نہیں بہانا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے کہ امن ہو گیا. اب سنو حدیث کا ترجمہ. حضور جب فتح مکہ فرما رہے ہیں تو صحابہ تو تل ملا رہے تھے آج بدلہ لے لوں گا، مگر حضور نے فرمایا کہ اے صحابیو، آج بدلہ کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے. حضور نے فرمایا عورتوں کو نہ چھیڑنا، بوڑھوں پہ نہ حملہ کرنا، بچوں سے نہ مقابلہ کرنا، اور جو دروازہ بند کر لے اس پر بھی حملہ نہ کرنا. سبحان اللہ. جب اس رحمت کو دیکھا تو لوگ آتے گئے، جھنڈ کے جھنڈ آتے گئے اور نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرتے گئے، مسلمان ہوتے گئے. مگر ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا وہ غلافہ کعبہ میں جا کے چھپ گیا. غلاف کعبہ میں. تو حضور کے بعد ایک صحابی کا حضور سب یہاں توبہ کر رہا ہے، اب ایک آدمی غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، ذہن میں رکھو وہاں قتل کرنا منع. نبی سمجھ گئے پکا منافق ہے، تو کہا صاحب جو دیکھتے کیا ہو، اقتلوا جاؤ اور اس کو وہیں پر قتل کر دینا. سبحان اللہ. یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو نا محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہیں پر قتل کر دو. قرآن کہتا ہے وہاں خون بہانا منع ہے، مگر رب نے پاور دے کے بھیجا ہے. نبی نے چاہا ہے تو وہیں پہ قتل کا حکم صادر فرما دیا ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کا اختیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی اتنی حدیثیں سنانا باقی ہے کہ سنتے رہو گے اور جھومتے رہو گے. پہلے لمبی حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے، سرکار صحابہ کی جھرمٹ میں جلوہ فرما ہے. ہاں، جھرمٹ میں جلوہ فرما ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انسان آیا، سخت کالا بال، سفید لباس، نورانی چہرہ، حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا جس طرح ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوں پہ رکھا اور عرض کرتے حضور 2-4 سوال لے کر آیا ہوں، بتا دیا جائے. بولو نا سوال.
بولو پوچھو 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 کیا سوال ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کا اسلام یہ ہے گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے تم پر نماز فرض کیا، نماز پڑھو، مالداروں پہ حج کیا کرو، قیامت پہ ایمان رکھو۔ کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ کہا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیروں پر۔ کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے کیسا پوچھنے والا ہے، نہ پوچھتا تو لگتا کہ جانتا نہیں ہے، اور حضور جواب دیتے تو کہتے سچ کہا، لگتا ہے اس کو پہلے سے آ رہا ہے، تو جب پہلے سے آ رہا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ مگر صحابہ کی ہمت کیا ہے کہ بولے سبحان اللہ، میرے صحابہ خاموش ہے۔ اتنے میں پوچھا حضور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خدا کی عبادت اس طرح کرنا کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور اتنی طاقت نہ ہو، اتنی طاقت ہو اس طرح عبادت کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو، اور اتنی طاقت نہ ہو تو سمجھ لو خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ کہا حضور یہ بتائیے تو قیامت کب آئے گی؟ قیامت ابھی پوچھا، سنا نا حضرت سے حدیث کے سامنے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے بھی پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کا علم تم کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، تم کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، مل مسئولانہ سائل سے زیادہ کا جانکار نہیں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کس سن کس ہجری میں آئے گی۔ تو کہا حضور قیامت کی نشانی بتا دیجئے۔ کہا چھوٹی چھوٹی قوم اونچے اونچے درجوں پہ چلی جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور جب نافرمان بچے پیدا ہونے لگے تو سمجھ لینا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر پوچھنے والا چلا گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، یا اللہ آنے والا کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا؟ حضور فرماتے عمر جانتے ہو آنے والا پوچھنے والا کون تھا؟ عرض کرتے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور فرماتے وہ جناب جبریل امین انسان کی شکل میں آئے تھے، ہم کو سکھانے نہیں آئے تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ترجمہ آپ سنو، جب محدث صاحب سکھانے ہم کو آیا، سوال آپ سے کر دے گئے حضرت سکھانے ان کو آئے، پوچھتے ہم سے، انہیں سے پوچھے نا جن کو سکھانے آئے، یہی نا دستور ہے۔ تو یہی سوال ہم جبریل سے بھی تو کر سکتے ہیں کہ اے بلبل سدرا، حضور فرماتے جب صحابہ کو سکھانے آئے تھے تو آپ ہمارے نبی سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ صحابہ سے نہ پوچھنا چاہیے تھا، صحابہ جواب دیتے۔ تو جبریل کہتے ہیں خدا کے بندے سنو سنو سنو، اگر صحابہ سے پوچھتا ڈائریکٹ تو بات ہو جاتی، آپس میں مکالمہ ہو جاتا، ہماری ان کی آپس میں گفتگو ہو جاتی، سوال و جواب ہو جاتا، مگر جبریل جو بولتا وہ قانون نہ بنتا۔ میں نے سوچا حضور موجود ہیں، صحابہ کی موجودگی میں حضور سے پوچھ دیتا ہوں، حضور بولتے چلے جائیں گے تو قانون بنتا چلا جائے گا، حضور بولتے جائیں گے تو دستور بنتا چلا جائے گا، حضور بولتے جائیں گے تو نظام اسلام بنتا جائے گا۔ نہ سبحان اللہ، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا تب جنت اس کو کہتے ہیں، اور تیری مرضی پہ مر مٹنا، بولو بولو شریعت، اور تیرے کوچے میں ہونا دف ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ کہ بولوں گا جبریل بولے قانون نہ بنے، مصطفیٰ بول دے تو قانون بن جائے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ پھر بھی بدھوا کہتا ہے نبی مجبور ہے، توبہ توبہ، 1 کروڑ توبہ۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی مالک کونین ہیں اور مالک شریعت بھی ہیں، بولو مالک، بولو مالک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، محبت سے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سے ماں کو سمک میں ہے سکہ رما تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ نافرمان بچے، آج کل نافرمان بچے سنیوں میں بھی پیدا ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ ماں باپ کی نہیں مانتا تو حضور فرماتے قیامت کی نشانی ہو، بچے قیامت کی، جو ماں باپ کی نہ مانے وہ قیامت کی، اور جو مرید پیر کا نہ مانے وہ قیامت کی، اور جو بیوی شوہر کا نہ مانے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہمارے آپ کے باپ نے بتایا کہ نبی نے بتایا؟ کب بتایا؟ آج کل بتایا؟
بولو نا کم و بیش 1400 سال پہلے نہ بتایا تو اسی کو نقائب کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد کی خبر سرکار 1400 سال پہلے دے رہے ہیں، اسی کو نقائب کہتے۔ بولو نا محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو بھیا سنو، نافرمان بچے، اے میرے سنی بھائی، ہم کو غیروں سے کیا لینا ہے؟ خدا کے واسطے تم تو فرما بردار ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے اچھے تو ہو جاؤ۔ بولو نا بھائی آمین تو بولو کم سے کم، ارے آمین تو بول دو، قبول ہو گیا تو میرا پاس۔ چنانچہ سنو ایک واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح صدور کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو انتقال کرنا ہے؟ انتقال اصل میں سمجھے نہیں، گاڑھا اردو ہو گیا نا۔ آپ لوگوں کو مرنا ہے؟ جی حضرت، خالی اکیے آدمی مرو گے کہ سب آدمی مرے گا؟ بولنا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ تو ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ نہ مرنا چاہو تو بھی مرنے ہوگا۔ وقت پر ملک الموت آئے گا تو کوئی بچائے گا؟ ایک شخص کے یہاں گیا ملک الموت، علامہ جلال الدین کی کتاب انیس الجلوس، گیا روح نکالنے تو کہا اللہ کے فرشتہ ملک الموت ہے؟ کہا جی ہاں 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ بولو بولو 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ کہا 14 دن کی چھٹی دیجئے۔ کرے بدماش، 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 14 دن کی چھٹی مانگتا ہے؟ کہاں تو 14 دن کی چھٹی دیجئے، 14 دن کے بعد مار دیجئے گا، روح نہیں لیجئے گا۔ کہا نہیں نہیں 10 منٹ ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں چھوڑ دو، اے ملک الموت چھوڑ دو، میں نے اس کی عمر 14 دن لمبی کر دی، دیکھو 14 دن میں یہ کرتا کیا ہے۔ ہائے ہائے، جب اللہ نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑنا ہے نا جی۔ بولا نا عمر تو بڑھتی بھی ہے نا، عمر گھٹتی بھی ہے۔ تو یہ بڑا پیسہ والا تھا، بڑا پیسہ والا، کیا کیا 14 دن میں کم وقت کو توبہ نہ کرنی چاہیے؟ تو یہ اپنا پیسہ کی بنیاد پر گھر بنایا، بھول بھلیا۔ اب بیچ میں ایک شیشہ کا گھر معاذ اللہ اس نیت سے بنایا کہ شیشہ والا گھر میں چلا جاؤں گا، ملک الموت کو پتے نہ چلے 14واں دن کی بندہ گیا کدھر۔ نقل کفر کفر لباست ہے کہ نہیں؟ گھس گیا شیشہ والا گھر میں، بجا گھس گیا۔ اب ملک الموت 14واں دن شیشہ والا گھر میں حاضر۔ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اے میرے بھائیو، گنہگار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ مرنے کے بعد نہ بیوی کام آئے، نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، مرنے کے بعد اپنا ایمان ضرور کام آئے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرو گے تو یہ کہتے ہوئے قبر میں جاؤ گے کہ لحد میں عشق رخصا کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جی سراغ لے کے چلے۔ تو یہ نعرہ حضرت صرف ہندوستان میں نہیں، میں نے یورپ میں بھی دیکھا تو یہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یار یورپ کا بھی مسلمان یہی لگا رہا ہے۔ اب سنا نہیں کہ 14ویں صدی میں ہم سنی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیامت میں رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت قیامت میں غوث کے صدقے میں نبی کے جھنڈا کے نیچے رہیں گے، تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہم سب بھی نبی کے جھنڈا کے نیچے رہیں گے۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جھنڈے کے نیچے رہیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ سنو سنو بابا رکعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جو کہا قتل کر دو، تو یوم مکہ کے فتح مکہ کے دن حضور نے مکہ میں جا کر فتح کا جھنڈا گاڑا تھا۔ یہ بدماش کا تھا جھنڈا نہیں، اور ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا، ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا سپہ سالاری کا۔ اور حضور نے فتح مکہ فرمایا تو جہاں مسجد جن ہے جنت المعلا اور اس کے بغل میں مسجد فتح ہے، وہاں پر حضور نے یوم فتح میں جھنڈا گاڑا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ جھنڈا گاڑا تھا۔ اس سے پوچھو تمہارے پاس کوئی فتح نہیں تو جھنڈا کہاں سے گاڑے گا؟ ہے سنی کے پاس غریب نواز کا جھنڈا، غوث پاک کا جھنڈا، بول بول بول، اعلیٰ حضرت کا جھنڈا، میلاد النبی کا جھنڈا، اور قیامت میں نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا۔ سبحان اللہ سبحان ہے نا۔ لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو مرنا ہے بھیا، تو اس لیے مرنا ہے۔ بولو اب بولو بولو، نہیں مرنا ہے؟ مر جاؤ، جلدی مر جاؤ۔ نہیں بے شک، کیوں؟ جتنی عمر لے کے آؤ اتنے نہ مرو گے جی۔ ہاں جلدی مرنا ہے تو ماں باپ کو گلیاؤ، جلدی مرو گے، اور جلدی نہیں مرنا ہے تو ماں باپ کا قدم چومو، عمر لمبی ہو جائے گی۔ نہیں مرو گے، جلدی نہیں مرو گے، عمر لمبی ہو جائے گی توری بہو، ماں باپ دعا دیں گے نا کہ مولا میرے لال کی عمر لمبی کر دے۔ سبحان اللہ۔
ماں باپ کیا کہے گا؟ مولا ہمارے لال کی عمر لمبی کر دے، تو عمر کچھ نہ کچھ تو لمبی ہو ہی جائے گی، برکت تو آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ بولیے نا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون سا مہینہ جی؟ غوث پاک کا مہینہ ختم ہو گیا نا، ہر مہینہ غوث کا ہے، ختم کیا ہو گیا؟ تو نسبتاً 11ویں شریف کو ہم لوگ غوث کا، ہر مہینہ میرے غوث کا ہے، اور ہر مہینہ میرے نبی کا ہے۔ بول کس کا ہے؟ میرے، اور ہر مہینہ میرے غوث اور میرے خواجہ کا ہے۔ بڑے نعرے لگائے، ایک مرتبہ کہہ دو خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا سنی مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو ہمارے نبی فرماتے انما قاسم اللہ جوتی، اے لوگوں سنو سنو، نبی فرماتے عطا اللہ فرماتا ہے اور بانٹا میں کرتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، اور رزق ہے اس کا، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مدد 10 سال قطو، حضور نے کبھی کسی سوائل کو محروم نہ کیا، کبھی بھی محروم نہ کیا۔ وما سئل عن شیء فقال لا، اور جب بھی کسی سائل نے سوال کیا تو ہمارے آپ کی طرف نبی نے لا یعنی نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں سنو گے نہ لا، زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، اور استاد زمن فرماتے ہیں یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کا جود و کرم ہے، شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سنیے حدیث پاک، سنیے بڑی پیاری حدیث جو یاد آ گئی مشکات شریف کی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے علماء کرام، یہ کیا نورانی چہرہ، جنت میں بھی اسی طرح ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں بھی آپ لوگوں کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہمارے سے بات سنی مولوی کے پاس، ان کے پاس وہ تو جیبے نہ کرے گا تو ان کے پاس کون ہے؟ مگر جنت میں حدیث ہے حضرت کنز العمال کے جلد نمبر 10 میں ہے کہ سنی عوام سنی مولوی کے پاس جنت میں جائے گا مسئلہ پوچھنے۔ کیا پوچھنے جائے گا؟ مسئلہ پوچھنے کو۔ حضور دنیا میں آپ فتوا دیتے تھے، ایک مسئلہ اٹک گیا، جواب دیجئے نا، بتا دیں کیا مسئلہ پوچھے گا؟ بتا دیں، بولو نا، بتا دیں، یہی بتا دیں کہ جنت میں بتائیں گے؟ نہیں جنت میں بتائیں گے، یہی بتا دیں۔ تو ایک مطلب ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ کہہ دو تو بتائیے دیتے ہیں، ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو سنو سنو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بول بندہ بول، اب کیا چاہتا ہے بول۔ زیارت ہوتی ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ تو سب کہہ گیا اللہ کا مانگے، مانگنے تو آیا نہیں، اب سب مانگ لیا، کھانے کا ملتا ہے، حضور کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو اب کیا مانگے اللہ سے؟ جواب ہی نہ آئے گا آپ کو۔ تو حضور فرماتے فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ، سب سنی جائیں گے اپنے مولانا کے پاس، علماء کے پاس۔ کہا حضور دنیا میں آپ بتاتے تھے، یہاں کون بتائے گا؟ کا سوال ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا تمنو ما شئتم، مانگو تو کیا مانگتے ہو؟ تو جواب ہی نہیں آ رہا ہے، حضور کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کہا اچھا اللہ نے فرمایا مانگو، کیوں مانگنا ہے؟ ہاں کہا بولو بولو اب کیا چاہتے ہو؟ تو علماء کہیں گے چلو 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 تمہارے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ تو آپ بھی جا رہے ہیں، آگے آگے مولانا جا رہے ہیں، تو سارے علماء عوام مل کے کہیں گے مولا تیرے کرم کے قربان، ہر جمعہ کو جنت میں تیرا دیدار تو ہوتا ہے، اب جمعہ کی قید کیوں ہے؟ مولا ہم بندوں کی تمنا ہے کہ روزانہ تیرے جلووں کا دیدار ہوا کرے۔ بول دو سبحان اللہ، جو بتا دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کی ضرورت ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پیر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل پیر غلط مسئلہ بتا دے گا، خود گمراہ ہوگا، مریدوں کو بھی گمراہ کر دے گا، اس لیے پیر کو عالم ہونا ضروری ہے تاکہ مرید کو ان کے سوال کے مطابق جواب دے سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بھائی سنیے، بیٹھنے دیجیے یہ بچہ ہے نا، بیٹھو بیٹا بیٹھا۔ ہے تمہارا بچہ ہے کیا؟ اب وہ کہاں گیا جو تقریر کر رہا تھا؟ بریلی شریف جائے گا کہ چلا گیا؟ گیا، ماشاء اللہ، بولیے نا ماشاء اللہ۔ ہے بہت عمدہ بول رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بولنے کا پاور دے دے۔
آمین۔ تو سنو مشکات شریف جلد اول صفحہ 86 فصل اول حدیث نمبر 10 باب السجود و فضلہ، حدیث نمبر 10 کا 70 10 11 12 سبحان اللہ۔ عن ربیعہ بن کعب قال كنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت بوضوئه وحاجتی فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك۔ اچھا اس سے پہلے ایک حدیث اور یاد آ گئی جی، حضور فرماتے ہیں ان الفساق هم اہل النار، فساق سب جائیں گے جہنم میں۔ فساق سب کہاں جائیں گے؟ بولنا کہاں جائیں گے؟ تو حضور نے سے صحابہ نے پوچھا من الفساق، حضور یہ فساق کون ہے؟ فساق جو جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا النساء، عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا اللہ، عورتیں کہاں جائیں گی؟ بولنا بھائی، آپ سوچتے ہو کہ ہم بول دے تو کل بی برس نہ پڑے۔ ارے حدیث ہے نا عورتیں جہنم میں، ابھی تشریح کرتا ہوں، ڈرتے کیوں؟ عورتیں جائیں گی کہاں؟ تو صحابہ نے کہا وَلَسْنَ بِأُمَّهَاتِنَا، حضور یہ عورتیں تو میری ماں ہیں، اور آپ نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو یہ کیسے جہنم میں گئی؟ ہے نا، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور حضور یہ تو میری بیٹیاں ہیں، اور آپ نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرنے والا ماں باپ جنتی ہے، ابان سے محبت کرنے والا بھائی جنتی ہے، تو حضور یہ عورتیں جہنمی کیسے ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا ساری عورتیں نہیں، وہ عورت جہنم میں جائے گی اذا آتیہن لم یشکرن، کہ شوہر کچھ لا کے دیوے اور شوہر کا شکریہ ادا نہ کرے، بلکہ وہ عورت اپنے ناک بھاؤں کو چڑھا لے کے خریدنے بھی نہیں آتا ہے، تو عورت جہنم میں جائے گی۔ وہ عورت کہاں جائے گی؟ بولو بولو کہاں جائے گی؟ اس لیے اے میری بہنوں، شوہر کچھ لا کے دے دے تو شوہر کا شکریہ ادا کرو، اور جو شکریہ ادا کرے گی تو نبی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ شکریہ ادا کرو۔ اور جب وہ آزمائش میں آ جائے، بعض عورت ہے نا سال میں 2 مرتبہ بیٹا بیمار گیا تو بعض عورت کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھر دیکھا ہوا ہے، جب دیکھیے ہمارے بیٹا بیمار ہوتا ہے، یہ کفر ہو گیا۔ بولو کیا ہو گیا؟ تو عورت جہنم میں جائے گی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے مولا جس سے تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں، مولا اپنے رحمت والے نبی کے صدقے میں میرے شوہر کو بھی شفا دے دے اور میرے بچے کو بھی شفا دے دے۔ عورت اس طرح دعا کرے گی تو شوہر اس سے خوش ہو جائے گا، اور جب شوہر خوش ہو جائے گا تو اللہ کے رسول اس کے لیے جنت کا محل عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور سنیے، کنز الامال ہے بھیا، اور کنز الامال کے جلد نمبر 5 70-2-3 کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ آئی حضور کی خدمت میں، صحابیہ سمجھے نا، عورت، وہ جس نے ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھا، ایمان پہ خاتمہ ہوا، گئی کہا حضور میرے ماں باپ قربان۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میرا شوہر بڑا مالدار ہے۔ تو کہا اچھی بات ہے، مالدار ہے تو اچھی بات ہے۔ کہا حضور بات تو اچھی مگر خرچہ بہت کم دیتے ہیں۔ یہ پیسہ والا ہو کے خرچہ کم دیتے ہیں، حضور اتنا ہی دیتے ہیں کہ صحیح معنوں میں نہ اپنی کفالت کر پاتی ہوں اور نہ ان کے بچوں کی صحیح سے پرورش کر پاتی ہوں، یہ پیسے بچا کے رکھتے رہتے ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ شوہر آج کل بھی ایسے ہے، نہیں ہے کہ بیوی پھٹا پرانا پہن رہی ہے، اس کا پیسہ بینک میں پڑا ہے، اب مر جائے گا تو سارا پیسہ بیٹا کھا جائے گا۔ ارے اس سے پہلے کچھ خرچہ تو کر لو، بولو نا اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں خرچہ تو کر لو، بولو نا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو عرض کیا حضور مالدار بہت ہے مگر بخیل ہے۔ تو حضور میں بھی کوئی کم نہیں ہوں۔ کیا کرتی ہے؟ کہ میرا شوہر جب سونے جاتا ہے اب کرتا قمیص اتار کر لٹکاتا ہے تو میں چپکے سے جیب میں سے کچھ نکال لیتی ہوں۔ حضور نکال لیتی ہوں۔ تو حضور سے پوچھا حضور چوری نہیں ہے یہ؟ حضور ڈر ہو رہا ہے کہیں چوری تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو نبی فرماتے کفا کے وہ بنی کے، واقعی میں تیرا شوہر مالدار ہے اور دولت رہتے ہوئے نہیں دیتا ہے، تو اتنا نکال لینا جتنا تم اپنے اوپر خرچ کرو، بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ چوری نہیں ہے، یہ تو قبیلتوں میں داخل ہے۔ کہا تھا نا، آپ نے کہا تھا قبیل تو کہا تھا نا کہ خرچہ بھی دیں گے اور روٹی بھی دیں گے، اب پیسہ رہتے ہوئے دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو قبیل تو کیوں کہا تھا؟ مگر میری ماں بہنوں اتنے نکالنا جتنا کافی ہو، اتنا نہ نکالنا کہ اپنے کو بھی کافی ہو جائے، اماں کے خاندان والوں کو بھی کافی ہو جائے۔ جب تو چوری ہو جائے گی، جب تو چوری ہو جائے گی، بولو کیا ہو جائے گی؟ پھر تو گناہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کیا پیارا مذہب اسلام ہے، بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچوں پہ خرچ کیا کرو،
اور اگر نہیں ہے تو میری بہنوں تم بھی کان کھول کر سنو. ایک صحابی تھے, ایک ٹائم کھانا نہ پکا, غریب تھے نا, تھا نہ پکا, تو بیوی سے کہا, بیوی اگر کہو تو حضور تو داتا ہے نا جی, حضور سے گھر کے حالات بتاؤں گا تو ضرور حضور دیں گے. تو بیوی نے کہا حضور تو آقا داتا ہے, دیں گے ہی, مگر صبر بھی تو کوئی چیز ہے. بیوی نے کہا شوہر صبر کیجئے, آقا تو دینے ہی والے ہیں مگر صبر بھی کیجئے. تو صبر کیا, جب بیوی نے کہا تو شوہر کو صبر ہو گیا. دوسرا ٹائم آیا پھر بھی کھانا نہ پکا, کہا بیوی اب جاؤں, کہا نہیں ابھی بھی صبر کیجئے. تیسری بار جب کھانا نہ پکا صبر کیا تو غیب سے کسی نے اللہ کی طرف سے اتنی دولت لا کے دے دیا کہ میاں بیوی مالدار ہو گئے. وہ شوہر گیا نبی کی بارگاہ میں, حضور میں آنا چاہتا تھا مگر بیوی روک دیتی تھی. تو حضور فرماتے صحابیوں اعلان کر دو جو دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے اس صحابی کی بیوی کو دیکھ لے, اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے ہی جنتی بنا دیا ہے. واپس سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو صبر کا پھل کیسا میٹھا ہوتا ہے, ہو تو دیا کرو اور نہ ہو تو میری بہنوں اس سوال کے زمان کو لمبی مت کیا کرو. اگر صبر کر لو گی اللہ تم کو بھی جنت عطا کرے گا, اور دولت والو بیوی بچہ پہ خرچ کرو گے تو اللہ تم کو بھی جنت عطا فرمائے گا. خرچ کیا کرو میاں بیوی, پیسہ والے ہو تو بینک میں نہ رکھ دو, اب بیوی ترستی رہے, اب بچے مارے لباس کے معاذ اللہ رب العالمین, بولو نا بلکتے رہے. رب فرماتا ہے رب کی نعمت کا چرچا کرو. بات عورت کی ہے تو ایک حدیث اور سنانا چاہتے ہیں, سناویں کہ نہ سناویں؟ اوئے ہوئے کیا حدیث ہے بھیا. اب وہ حدیث جو پڑھی مشکات شریف کی ہے بھی ترجمہ باقی ہے. ہاں کریں گے انشاءاللہ کریں گے. میں ایک بار کہہ دوں نا سبحان اللہ. دیکھو ایک جگہ بہت پہلے حضرت یہ علامہ مثنوی نے لکھا ہے, مثنوی شریف. ہاں میں کوئی من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں. علامہ مثنوی بہت پہلے اتنے بڑے مولانا ہے کہ ہم ان کے جوتی کے دھول بھی نہیں. یا اللہ. تو علامہ مثنوی لکھا کہ ایک عورت تھی اس زمانے میں جس کا کام تھا پکاؤ اور کھاؤ, پکاؤ اور بس پکانا کھانا, پکانا, نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ عبادت نہ ریاضت. شادی ہو گئی ایک اچھے شہری سے, اس کا دوست آیا, جناب گیا بازار 1 کلو گوشت لایا. کا بیوی بہت پرانا دوست آیا ہے, پھر اچھی طرح پکاؤ. پھر کیا اچھی طرح پکاؤ, جب تک دوست کو ہم چائے تائے پلا کے لاتے ہیں. تو بیوی صاحبہ بیگم صاحبہ جو گوشت پکانے بیٹھی تو عورت نمک چکھتی ہے نا جی, تو چکھتے 1 کلو گوشت چکھ گئی. یا اللہ, ہائے رے میری بہن, تمہارے چکھنے کا یہ عالم ہے تو تمہارے کھانے کا عالم کیا ہوگا. ہاں بھائی 1 کلو گوشت حضرت اللہ. آیا دوست آیا, اس کا کہا بیوی کھانا تیار, کا مت پوچھے بہت بہتر پکائی تھی. کہا تھی پھر ہوا کیا؟ کہا نہیں سمجھے کیا ہوا؟ کہا نہیں. کہا میں جب تک چھت پہ گئی نا کپڑا ڈالنے, بلی آئی کمبخت سارے گوشت کھا گئی. اچھا, تو گیا بازار ترازو لایا اور بلی کو پھنسا کے لایا, اور دوست کے یہاں سے 1 کلو لایا. ایک پلے میں بلی کو رکھا, ایک پلے میں کلو کو رکھا. کہا بیوی میں نے پہلے سے اس کو تول کے رکھا تھا بلی کو, پہلے ہی 1 کلو بلی تھی, آج کھائی تو 2 کلو نہ ہونا چاہیے تھا جی. 1 ہی کلو کیوں ہے یہ؟ اس لیے چھوٹی بلی نہیں, سارا تیرا کام ہے. یہ شوہر کی ڈانٹ پڑتی ہے تو بگڑی ہوئی عادت ہی بگڑ سمجھ جاتی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرات آج کا یہ نوجوان بگڑا ہوا ہے, خود نماز نہیں پڑھتا ہے, ہماری بہن کیا پڑھے گی. وہ سنیما چاہتا ہے, ہماری بہنوں کو لے جاتا ہے, بے پردہ گھماتا ہے. اگر یہ سدھر جائے گا ہماری بہن خود بخود پردے میں آ جائے گی. یہ سدھر جائے ہماری بہن پردے میں آ جائے گی. یہ خود بگڑا ہوا ہے. کہتے پردہ کے بارے میں کہیے گا, تم خود بے پردہ گھماتے ہو. بہن کی مجال ہے کہ شوہر نہ چاہے تو ہماری بہن بے پردہ مارکیٹ میں چلی جائے, شوہر چاہتا ہے اس لیے جاتی ہے, نہ چاہے تو نہ جائے گی. بولو نا بھائی سبحان اللہ. اور یہ محبت سے سبحان اللہ. مگر میں مہرو آپ سے بھی گزارش ہے کہ تم فاطمہ کی باندھی ہو. بولو حضرت عائشہ کی کنیز ہو, ان کے طرف سے تم تو بولو سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ کی باندھی ہو,
تو تم کو بھی تو فاطمہ کی سیرت پہ چلنا ہے۔ چنانچہ سنیے مشکاۃ شریف جلد ثانی باب النظر صفحہ 229 ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی فاطمہ بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمہ صوب اذا غطت به راسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ليس عليك باس فانما هو ابوك وغلامك۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ سنو اے بھائی، اب میری بہن کو بھی بتا دینا، نماز کی حالت میں جس عورت کا بال کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ حالت طواف میں پورا بال نہیں، پورے بال کا چوتھا حصہ بھی کھلا رہے اور طواف کر لیا 7 چکر تو ایک کو چکر نہ ہوا، پھر سے طواف کرے، کیونکہ بال پردے میں ہے۔ بولو بال، بولنا بال۔ آج ایسا دوپٹہ نکلا ہے کہ اوڑھ بھی لے دو بھی بال دکھتا ہے، ایسا دوپٹہ اوڑھا کرو کہ بال چھپ جائے، کیونکہ عورتوں کو بال بھی چھپانا ضروری ہے۔ رونا تو اس کا ہے کہ ہمیں ادھر والوں سے کیا لینا ہے، سنی بچیاں بھی بے پردہ رونوں پہ گھوم رہی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو جذبہ علی دے دے اور ہماری بہنوں کو جذبہ فاطمی دے دے۔ آمین بولو نا، آمین دو بولو۔ سنو، حضور گئے غلام لے کر، ایک غلام کہاں گئے؟ اپنی بیٹی کے یہاں۔ اے بھائی ایک بات بولیے، حضور کی جیسی بیٹی ہے ویسی بیٹی ہے کسی کی؟ بولو نا، ہے کسی کی؟ نہیں نا، کسی کی نہیں ہے نا۔ اب ویسا بابا ہے کسی کا جیسا بابا فاطمہ کا ہے؟ ہائے بیٹی دیکھیے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اب بابا دیکھیے تو پوری کائنات کا مالک ہو۔ اب بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور ان کا شوہر علی ولیوں کا سردار ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے اور تک شہرا حسین کا، اب بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ ارے بھیا ایک نعرہ لگانے والا مجاہد تھا، یہاں چلا گیا کیا؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، ہم نعرہ لگانے نہیں کہتے، آخر میں لگائیے گا، آخر میں جب سلام ہو جائے گا نا تب لگائیے گا۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا نعرہ لگایا بھیا، یہ تو قیامت میں جنت میں جائے گا نا تو وہاں بھی نعرہ لگائے گا۔ ہاں بھائی، کیسی دعا کر دیا، اب فری میں کر دیا۔ ہائے میرا پیر بھائی نکل گیا، میرا پیر بھائی نکل گیا یہ، سبحان اللہ۔ سب سنی جنت میں رہے گا، بولو سب سنی، جو سنی ہوگا وہی جنتی ہوگا، بول جو سنی ہوگا۔ ہاں ادھر والا گیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنیے محبت سے، کیا حدیث پڑھ چکا ہوں۔ حضور گئے ایک غلام لے کر حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں، اور دروازے پہ دستک دیا کہ بیٹی دروازہ کھولو۔ ایک بات سنیے، باپ بھی بیٹی کے یہاں جائے، مسئلہ سمجھیے، باپ بھی بیٹی کے یہاں جائے تو بغیر دستک لگائے اندر نہ جائے، سلام کرے، دروازے پہ آواز دے، اندر سے آواز آئے تب باپ اندر جائے، ایسا نہیں کہ بیٹی کا گھر ہے گھس جاؤ، یہ منع ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ بیٹی کا گھر ہے تو کیا ہوا، اجازت لے کر کے جائیے۔ کہیں بیٹی آپ کی بے پردہ بیٹھی ہو تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے نا، اچھا لگے گا؟ تو اس لیے آپ آواز دیجئے، بیٹی پردے میں آ جائے، باپ جائے، کیا کہنا باپ کا؟ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو گئے حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک غلام لے کر کہ میں اپنی بیٹی کو یہ غلام دوں گا، مال غنیمت میں آیا تھا ایک غلام کسی جنگ کے موقع سے۔ تو اس وقت رسول اللہ کی بیٹی کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جسے پہنتی تھی اور سر کا بال چھپاتی تھی تو پاؤں کی پنڈلیاں کھل جاتی تھی، اور پنڈلیاں چھپاتی تھی تو سر کا بال کھل جاتا تھا۔ فاطمہ نے دیکھا کہ باپ نہیں، باپ کے ساتھ تو کوئی مرد بھی ہے، کوئی جوان بھی ہے، دروازہ کھولوں تو کیسے کھولوں؟ سبحان اللہ۔ فرماتے فاطمہ کھولو دروازہ، اور جہاں فاطمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دروازہ کھولے تو کیسے سر کا بال کھل جاتا ہے، نبی فرماتے بیٹی کھول، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، اب میرے ساتھ جو یہ جوان ہے کوئی آزاد نہیں ہے، یہ تمہارے لیے غلام لایا ہوں، غلام لایا۔